أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين فلم تقتلوهم پس نہیں تم قتل کر رہے تھے انہیں ولیکن اللہ قتلہم اور لیکن اللہ تعالی نے قتل کیا انہیں وما رمیت اور نہیں آپ نے پھینکا خاک کو اذ رمیت جب آپ نے پھینکا ولیکن اللہ رما اور لیکن اللہ تعالی نے پھینکا وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ اور تاکہ وہ انعام دے ایمان والوں کو اپنی طرف سے بلاء حسنا انعام اچھا ان اللہ سمیع علیم بے شک اللہ تعالی سننے والے جاننے والے ہیں ذالکم یہ بات ایسے ہی ہوئی وَأَنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالی موہن کید الکافرین کمزور کرنے والے ہیں کافروں کی تدبیروں کو ان تستفتحوا اگر تم اے کفر والو فیصلہ چاہتے ہو فقد جاءکم الفتح بس تحقیق آ چکی ہے تمہارے پاس فتح وَإِن تَنْتَهُوا اور اگر تم باز آ جاؤ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ تو وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے وَإِن تَعُودُوا اور اگر تم پلٹ کر آؤ گے نعود تو ہم بھی پلٹ کر آئیں گے وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ اور ہرگز نہیں کام آئے گی تمہارے فئتکم شیئا تمہاری جماعت تمہارا گروہ کچھ بھی ولو کثرت اگرچہ وہ کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ اور بے شک اللہ تعالی ایمان والوں کے ساتھ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر اسلام کی عددی کمزوری اور کفر کے لشکر کی عددی برتری کو دیکھ کر اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے اپنے عریش میں چھپر میں اور خوب اللہ سے آہوزاری کر رہے تھے تو جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور آ کے کہا کہ اب یہاں سے خاک کی مٹھی لیں اور کافروں کی طرف پھینک دیں اللہ کے امر سے ان کو شکست اللہ دیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیمے سے باہر نکلے آپ نے زمین سے ایک مٹھی بھری خاک کی اور
یہ کہہ کے کفار کی طرف پھینکا شاہت الوجوہ کہ ان کے چہرے برباد ہو جائیں، اور ایسے آپ نے اپنے ہاتھ سے اس خاک کو پھینکا اللہ کی قدرت سے۔ کوئی آپ کے سامنے تھا، کوئی آپ کے پیچھے تھا، کوئی دائیں تھا، کوئی بائیں تھا، جس طرف بھی کافر تھے اللہ تعالیٰ نے سب کی آنکھوں میں وہ دھول ڈال دی، وہ خاک ڈال دی، اور حضور نے ساتھ ہی فرمایا کہ سب مسلمان یک بارگی ان پہ حملہ آور ہو جاؤ۔ وہ آنکھیں ملتے رہ گئے اور مسلمان ان کو قتل کرتے رہ گئے۔ فلم تقتلوہم، اس کا ذکر فرمایا، بس نہیں تم ان کافروں کو قتل کر رہے تھے، ولیکن اللہ قتلہم، اور لیکن اللہ نے ان کو قتل کیا۔ اللہ نے قتل کیا یعنی جو اللہ کی نصرت اور مدد فرشتوں کی شکل میں آئی تو اصل وہ ان کے ہاتھوں مارے گئے۔ ظاہر ہے 8 تلواریں 1000 تلواروں کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی ہیں، تو اس لیے فرمایا کہ اللہ کی قدرت سے وہ لوگ قتل ہوئے ہیں۔ وَمَا رَمَيْتَ، اور ایسے جب آپ نے مٹھی بھر خاک پھینکی تو ما رمیت، آپ نے نہیں پھینکی، اذ رمیت، جب آپ نے پھینکی، ولیکن اللہ رما، اور لیکن اللہ نے وہ پھینکی، یعنی اس کے پھینکنے کا جو نتیجہ مرتب ہوا وہ اللہ نے مرتب کیا۔ ورنہ آدمی مٹھی بھر خاک پھینکے تو جو 4-6 آدمی سامنے ہوں گے انہی کی آنکھوں میں پڑے گی، انسان کے عمل کا یہ نتیجہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ ممکن نہیں کہ مٹھی بھر خاک ہو اور 1000 کے مجمع میں وہ پیچھے بھی ہو، دائیں بھی ہو، بائیں بھی ہو، سامنے بھی ہو، دور بھی نزدیک بھی، اور کسی کی آنکھ بچے نہیں اس خاک کے پڑنے سے، یہ انسانی عمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فرمایا ولیکن اللہ رما، لیکن اللہ نے وہ پھینکی۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اور تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ عطا کرے، انعام دے ایمان والوں کو اپنی طرف سے، بَلَاءً حَسَنًا، اچھا انعام۔ اور جیسے اس کے ابتلا کے معنی آزمائش کے ہوتے ہیں، اسی طرح اس کے معنی عطا اور انعام کے بھی ہوتے ہیں۔ آزمائش کے معنی بھی ہو سکتے ہیں تاکہ اللہ آزمائش میں ڈالے ایمان والوں کو، اچھی آزمائش میں، یعنی کہ ان کے ایمان کو اللہ ایسے عمل کے ذریعے سے نکھار دے، ان کے اندر ایمانی قوت پیدا کر دے۔ اسی طرح اس کے معنی احسان کے بھی ہوتے ہیں، اور تاکہ اللہ احسان کرے ایمان والوں پر اپنی طرف سے، بلاء حسنا، اچھا احسان۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالی سننے والے، جب بھی کوئی مجبور اور بے بس اللہ کو پکارے تو اللہ اس کی پکار کو، اس کی فریاد کو سننے والے ہیں، علیم سب کے احوال کو جاننے والے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، اس بدر کے ایمان والوں کی غلبہ، کافروں کی شکست کے نتیجہ میں تمہیں سمجھ آ جانا چاہیے کہ بے شک اللہ تعالی موہنو، کمزور کر دکھانے والے ہیں، کئی دل کافروں کے دو مکر کو، ان کی تدبیروں کو۔ جب ایمان والے ایمان پر جمع ہوں گے تو اللہ کی مدد ان کو آئے گی، اور کفر کی تدبیریں ان کے مقابلے میں ان کی پلاننگ، منصوبہ بندی کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو، اللہ کے سامنے وہ بالکل ایسے ہے جیسے مکڑی کا جالا ہو۔ تو کمزور کر دینے والے ہیں اللہ کافروں کی تدبیر۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اس لشکر کفار کا سالار ابو جہل تھا، اور جب یہ مکہ سے نکلنے لگا تو اس رات میں اس نے بیت اللہ میں جا کر کے دعا کی، اور کافر بھی چونکہ اللہ کو مانتے تھے اس لیے بیت اللہ کا طواف بھی کرتے تھے، عمرے بھی کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے، اللہ سے دعائیں بھی کرتے تھے۔
تو اس نے دعا کی کہ اللہم اہنِ من قطع الرحمہ، کہ اللہم اہن من قطع الرحمہ، کہ جس نے بھی رشتوں کو توڑا، باپ دادا کے دین کی مخالفت کی، اے اللہ اس کو تو ذلیل کر دے، اس مقابلے میں اس کو رسوا کر دے جس نے بھی قطع رحمی کی، باپ دادے کی مخالفت کی، باپ دادے کے دین کو چھوڑا۔ یہ اس نے اپنی زبان سے مکہ سے نکلتے ہوئے اس رات میں دعا کی۔ تو اس کا ذکر اللہ فرماتے ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، جو تم اللہ سے فتح کی دعائیں مانگ رہے تھے اور مانگ کر کے تم مکہ سے نکلے کہ فیصلہ ہو جائے، جو بھی قطع رحمی کرنے والا ہے اس کو ہلاک کر دے اللہ تم۔ تو ان تستفتحوا، اگر تم اللہ سے فیصلہ مانگ رہے تھے، فقد جاءکم الفتح، تو بس اب اس میدان میں اللہ کا فیصلہ تمہارے پاس آ گیا۔ جس نے بھی قطع رحمی کی، ظاہر قطع رحمی کرنے والے مشرک تھے، اور باپ دادے کے مخالفت کرنے والے، اور جو اصل دین تھا اس کی مخالفت کرنے والے مشرک تھے۔ تو اب اللہ نے وہ فیصلہ میدان بدر میں کر دیا، جو بھی قطع رحمی کا مرتکب تھا اللہ نے اس کو ذلیل کر دیا۔ لہذا ان تنتہوا، اب تم اسلام کے مقابلے میں اسلام میں رکاوٹیں پیدا کرنے سے باز آ جاؤ، مسلمانوں کے مقابلے سے باز آ جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا، اور اگر تم پلٹ کر پھر یہی حرکت کرو گے، مسلمانوں کے مقابلے کے لیے پھر ایسا عمل کرو گے، اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوئی ایسی کارروائی کرو گے، نعود، تو ہم بھی اسی طرح دوبارہ پھر اپنا عمل دہرائیں گے جو عمل ہم نے بدر کے میدان میں کیا، کہ ہم ایمان والوں کی مدد کو آگے، اگر تم پھر مسلمانوں کے مقابلے میں آؤ گے تو نعود، ہم بھی ان کی مدد کو آئیں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، اس سے اندازہ آپ کر سکتے ہیں جب ایمان والے ایمان کی صفات پر قائم ہوں تو پھر اللہ کتنی طاقت ان کے اندر پیدا کرتے ہیں، اللہ اپنی پوری قوت کے ساتھ ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ، اور ایسی صورت میں جب ہم مسلمانوں کے مدد کرنے کو آئیں گے تو ہرگز نہیں کام آئے گا تمہارا، تمہارے فئاتکم، تمہارا جتھا، تمہارا گروہ، شیئن، ذرا بھی۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک تحقیقی بات ہے، قطعی اور یقینی بات ہے، اللہ کی مدد مع المؤمنین، ایمان والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ جیسے دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا، اے اہل ایمان اگر تم پکے مومن رہو، ایمان کی صفات پر قائم رہو تو پھر ہمیشہ تم ہی غالب رہو گے، تمہارا غلبہ اللہ نے مقدر کر دیا ہے۔ ہاں جب تم خود ہی ایمان سے پھسل جاؤ، ایمانی صفات سے دور چلے جاؤ تو پھر اللہ کا تم سے غلبے کا وعدہ نہیں۔